أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ان آیات کا ترجمہ پچھلے سبق میں ہو چکا ہے. فلما جن علیہ اللیل، پس جب ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے. تفصیل و بیان لذالک، پیچھے یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کذالک نوری ابراہیم كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تو ملکوت السماوات والارض کی جو اراد تھی اور جو تبصیر تھی، اسی تبصیر اور اسی ارادت، اسی دکھانے کہ یہاں پر تفصیل اور اس کا بیان ہے، وہاں پر اجمالی طور پہ دکھایا گیا. اب یہاں پر اسی بات کی تفصیل آ رہی ہے. وقیل عطف علی قال ابراہیم وکذالک نری اعتراض فإن آباء وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبئهم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، اور کوكبا کا جو ہے اس کا عطف ہے پیچھے قال ابراہیم پہ. اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. اور درمیان میں وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یہ جملہ معترضہ ہے. عطف کی صورت میں تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے والد اور ان کی قوم جو ہے کانوا یعبدون الاصنام، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، والکواکب اور تاروں کی پوجا کرتے تھے. فاراد ان ینبئہم علی ضلالتہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ انہیں ان کی گمراہی پر تنبیہ کرے، ویرشدہم الی الحق، اور انہیں حق کی طرف رہنمائی کرے، من طریق النظر والاستدلال، نظر اور استدلال کے طریقے پر. اور پھر ان کو جو ہے پریکٹیکلی جب تارے آئے تو کہا یہ رب ہے، اس کی پوجا کرتے ہو. تو جب وہ ڈوبے تو کہا نہیں، ڈوبنے والوں کی تو پوجا نہیں ہے. اور اس طرح پھر جو ہے وہ چاند آ گیا، پھر سورج آ گیا. تو ان کو جو ہے وہ دلیل سے یہ ثابت کیا کہ تم گمراہی پر ہو. وجن علیہ اللیل، جن علیہ اللیل کا معنی ای سترہ بظلامہ، یعنی اس رات نے ان کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا اپنے اندھیرے کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ھذا ربی، یہ علی سبیل الوضع ہے، اور صورتاً علی سبیل التسلیم ہے. اپنے اعتقاد کی خبر نہیں ہے کہ نبی سے جو ہے وہ کفر کا صدور لازم آئے بعثت سے پہلے. یعنی انہوں نے جس کو ربی کہا تو یہ ان کے کول غضب کی، اس کو ربی کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، چلو دیکھتے ہیں یہ رب ہے کہ نہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. والکوکب کانا زہرا،
اور وہ جو ستارہ تھا یہ زہرہ ستارہ تھا یا مشتری ستارہ تھا. اور قولہ ھذا ربی علی سبیل الوضع، یہ بطور وضع کے تھا. صورتاً جو اس کو تسلیم کرنے کے طور پہ تھا، حقیقتاً تسلیم نہیں کرنا تھا. فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الحسن ثم يقر عليه بالإفساد أول وجه النظر والاستدلال. هذا ربی علی سبیل الوضع، یہ وضع کے طور پر ہے، یعنی صورتاً تسلیم کرنے کے طور پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی خبر دے رہے ہیں. اگر وہ اپنے عقیدے کی خبر دینے کی جی میرا عقیدہ بھی ہے کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ تو کفر ہوگا. اور نبی سے جو ہے وہ قبل البعثت بھی کفر صادر نہیں ہوتا. انبیاء قبل البعثت اور بعد البعثت جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. اور قول جو ہے وہ ستارے کے رب ہونے کا قول یہ کفر ہے بالاجماع. اور انبیاء پر جو ہے وہ کفر بالاجماع جائز نہیں ہے، انبیاء پر کفر و قول کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ جب ان کی قوم جو ہے اس بات کی طرف گئی تھی کہ کواکب جو ہیں ان کے رب ہیں اور ان کے الہ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قول کو انہی کی عبارت سے ذکر کیا تاکہ اس کے بعد اس قول کو ذکر کر سکیں جس کے ذریعے ان کے اس عقیدے کا رد کر سکیں. اور وہ تھا لا احب الآفلین، ھذا ربی لا احب الآفلین. اسی کو جو ہے وہ سارے مذاہبی اس طرح بیان کرتے ہیں فإن المستدل علی فساد قول، اس لیے کہ اس قول کے فساد پر دلیل پکڑنے والا کون سا قول؟ یحکیہ علی ما یقولہ الحسن، جو خصم کہتا ہے اس کو حکایت کرتے ہوئے اس قول کے فساد پر دلیل پکڑنے والا. ثم یقر علیہ بالافساد، اور پھر اس پر افساد کا تکرار لاتا ہے لا احب الآفلین کے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا وہ قول جسے وہ ھذا ربی سے حکایت کر رہے ہیں، قول ھذا ربی اصل میں ان کی قوم کا ہے، ان کے باپ کا ہے ھذا ربی. اسی قوم کو اسی قول کو یہ ھذا ربی سے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو حکایت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے دلیل پکڑنی ہے اس کے فاسد ہونے پر. اور دلیل پکڑی کس سے؟ اس کے ڈوبنے سے کہ یہ ڈوب گیا ہے تو یہ تو آپ کا یہ قول ھذا ربی فاسد ہے. تو یہ ان کے قول کی حکایت کی ہے، اپنا قول نہیں تھا ان کا، اپنے عقیدے کی خبر دینا مراد نہیں تھا. ایک تو اس کا یہ جواب دیا ہے. دوسرا جواب او علی وجہ النظر والاستدلال، یا یہ بطور نظر فکر اور استدلال کے. اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ نمرود ابن کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور نمرود وہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی. اور اس کے جو ہے وہ بہت سے کائن تھے اور منجم تھے، یعنی ستارہ شناس لوگ اس نے رکھے ہوئے تھے. اس نے انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے شہر میں اسی سال کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے جو ہے وہ اعلی عرض کے دین کو جو ہے وہ تبدیل کرے گا، اور تمہاری ہلاکت اور تمہاری ملک کا جو زوال ہے اسی کے ہاتھ سے ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ انبیاء کی کتابوں میں پائی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ نمرود نے اپنی خواب کے اندر دیکھا کہ ایک ستارہ تھا وہ طلوع ہوا اور اس کی جو روشنی تھی وہ سورج اور چاند کی روشنی کو بھی لے گئی، اتنا وہ روشن تھا. یہاں تک کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کی روشنی کے سامنے بالکل نہ ٹھہر سکی اور ختم ہو گئی. تو وہ اس خواب کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈرا. اس نے جادوگروں کو اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے پوچھا. تو پھر ان لوگوں نے اسے کہا کہ تمہارے جو ہے وہ کنارے میں اور تمہاری سی بستی وغیرہ میں اسی سال کے اندر جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور وہ تیری بھی اور تیری بادشاہت کی بھی ہلاکت کا سبب بنے گا، اور
تمہارے اہل بیت جو ہیں اس کی بھی ہلاکت اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہر بچے کے جو اس سال اس بستی میں پیدا ہوا اس کے ذبح کا حکم دیا، اور ہر عورت کو جو حاملہ تھی اس کو جو ہے وہ اپنے پاس روک لیا، سوائے ام ابراہیم کے، کہ اس کے حمل کو اسے نہ پتہ چل سکا، اس لیے کہ وہ نو عمر تھی اور ان کے حمل کا کسی کو نہ پتہ چل سکا۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت آیا، قریب ہوا، تو اور ان کو جو ہے وہ درد ذہن نے پکڑا، تو وہ ڈر کی وجہ سے بھاگی، یہاں تک کہ جو ہے وہ کہ ایسا نہ کہ اس پہ مطلع ہو جائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو خود کو ایک نہر میں ڈال دیا، اور پھر ایک کپڑے کے اندر جو ہے وہ خشک نہر کے اندر اس کو ڈالا اور ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا، اور پھر لوٹ آئی اور اپنے شوہر کو خبر دی کہ فلاں جگہ جو ہے میں نے بچہ جانا ہے، اور ان کے باپ گئے اور اس کو لیا اس جگہ سے، اور ایک سرنگ جو ہے وہ کھودی نہر کے پاس، اور اس میں جو ہے اس کو چھپا لیا، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی طرح چٹان وغیرہ کا جو ہے وہ آڑ لگا دی، تاکہ اسے بند کر دیا جانوروں سے اور سوائے بہام سے بچنے کے لیے۔ اور آپ کی جو ماں تھی وہاں آتی جاتی اور آپ کو دودھ پلاتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ گئی تو ان کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں کو جو ہے وہ پی رہے تھے، اور انگلی سے دودھ نکل رہا تھا، اور ایک اور انگلی سے جو ہے وہ شہد نکل رہا تھا، اور ایک انگلی سے جو ہے وہ تمر، اور ایک سے جو ہے وہ گھی وغیرہ تھا۔ اور ایک دن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر جب شباب کے دنوں میں اور دن جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے شباب میں مہینہ اور مہینہ سال کی طرح گزرا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 15 سال جو ہے وہ اس سرنگ کے اندر رہے، 15 مہینے رہے، یہاں تک کہ اپنی ماں سے کہا کہ مجھے نکالیں۔ جب انہوں نے عشاء کا وقت نکالا تو دیکھا تو تفکر فی خلق السماوات والارض، تو زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کیا، اور کہا کہ ان الذی خلقنی ورزقنی واطعمنی وسقانی لربی الذی مالی الہ سوا، جیسے مجھے پالا وہی میرا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آسمان میں دیکھا تو ستارے پہ تھے، کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر اپنی نظر کو جو ہے وہ آگے کہا تو یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور پھر کہا کہ میں غائبین کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طرح جو ہے پھر دوسری بات، پھر تیسری بات۔ ایک یہ یہاں پر حاشیے میں یہ بات نقل کی گئی ہے، تو علی سبیل علی وجہ النظر والاستدلال، تو خود انہوں نے غور و فکر کیا اور ان کو وہ لگا، تو یہ بطور استدلال کے تھا، اگر ثابت ہو جاتا تو رب مان لیتے، وگرنہ رب نہ مانا۔ وَإِنَّمَا كَالَهُ زَمَانَ مُرَاهَقَتِهِ أَوْ أَوَّلَ أَوَانِ بُلُوغِهِ، اور یہ بات انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمان مراہقت میں کہی، جب وہ قریب البلوغ تھے، یا اوان بلوغ کے شروع کے اندر جو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور یہاں پر 15 مہینوں کی بات نقل کی ہے حاشیے والے نے، اس کا ریفرنس اور اس کا حوالہ کیا ہے واللہ تعالی عالم، لیکن یہاں پر یہ بات کی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جی انہ کان فی سرب سب آسنین، وہ 7 سال رہے، پیچھے 15 مہینے ذکر کیا، اور کہا کہ وہ 13 سنہ 13 سال رہے، وکیلا 17 سنہ 17 سال رہے۔ قالوا فلما شب ابراہیم وفی سرب قال لامہ من ربی، تو اپنی ماں سے کہا میرا رب کون ہے، تو کہا کہ قالت انا، تو ماں نے کہا میں ہوں، قال فمن ربک، تو تمہارا رب کون ہے، تو اس نے کہا تمہارا باپ ہے، قال فمن رب ابی، قالت له اسکت، ثم رجعت الى زوجها فقالت، اور پھر لوٹی اپنے شوہر سے کہا کہ ارأیت الغلام الذي كنا نحدث انه یغیر دین اہل الارض فانه ابنک، وہ تیرا بیٹا ہے جو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ دین دنیا والوں کا تبدیل کرے گا، اور پھر اسے خبر دی جو انہوں نے باتیں کی تھیں،
تو ان کے باپ آزر آئے اور اس نے جو ہے وہ ابراہیم سے کہا یا بتاؤ من ربی، میرے بیٹے میرا رب کون ہے؟ تو اچھا نے باپ سے کہا کہ من ربی، تو نے کہا تمہاری ماں ہے. کہا میری ماں کا رب کون ہے؟ تو کہا میں ہوں. کہا آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا نمرود ہے. تو کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو اس نے جو ہے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ. اور پھر جب رات آئی تو وہ کچھ سرنگ کے دروازے پہ آئے، قریب آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسی چٹان کے سوراخ سے جو ہے وہ دیکھا، انہیں ستارہ نظر آیا. کہا یہ میرا رب ہے. اور پھر آخر پہ یہ قصہ جو ہے وہ چلا. تو بہرحال یا تو انہوں نے جو ہے وہ بطور وضع کے کہا اور حکایت کے کہا، یا بطور نظر اور استدلال کے کہا. واللہ تعالی علم. فلما افل ای غاب قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فضلا عن عبادت، کیا جا کے ان کی عبادت کروں، میں نے پسند نہیں کرتا، عبادت کا حق کروں گا. فإن الانتقال والاحتجاب بالاسطار، اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور پردوں میں چھپنا یہ تقاضا کرتا ہے امکان اور حدوث کا. اور امکان اور حدوث، حادث ہونا اور ممکن ہونا اس چیز کا، یعنی عدم سے وجود میں آنا، وجود سے عدم کی طرف جانا، یہ الوہیت کی نشانی ہے، منافی ہے. جو الہ ہوگا اس کے اندر حدوث نہیں ہوتا، اس کے اندر امکان نہیں ہوتا. حاضر بھی ہم نے دوسرا احتمال یہ بیان کیا تھا کہ یہ علی وجہ نظر والاستدلال ہو. تو یہاں پر ستارے کے غائب ہونے سے استدلال اس طرح ہے، ستارے کے غائب ہونے سے اس کے عدم الہ ہونے پر استدلال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ستارے کا غائب ہونا اور افول نجم جو ہے یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک حرکت کا اور دوسرا احتجاب کا. یعنی وہ اس نے حرکت کی ہے اور پھر وہ چھپا ہے، یہ جو چیز سامنے آئی اور پھر وہ چھپی، ان دو چیزوں سے ایک شے تو ہے. اور پھر یہ دونوں چیزیں جو ایسی ہیں کہ جو الوہیت کے منافی ہیں، اس لیے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اور وہ چھپ جاتی ہے تو وہ گویا کہ جسم ہے اور متحرک ہے اور جسم ہے، اور جسم جو ہوتا ہے وہ حوادث کا محل ہوتا ہے، اور جسم اپنے حیز میں اپنے وجود میں جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے مکان کے لیے، تو وہ ممکن ہوتا ہے. اور محدث جو ہو وہ موجد کی طرف مفتقر ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے موجد کی طرف، بنانے والے کی طرف، تو وہ ممکن ہو گیا. اور ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ الہ نہیں بن سکتی. فلما رأى القمر بازغا مبتدئا في الطلوع، پس جب چاند کو چمکتے دیکھا، چاند کو طلوع میں ابتدا کرتے دیکھا، چمک ہی سے اس کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے، اس کی روشنی سے جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے. تو جب چاند کو چمکتے دیکھا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. استعجز نفسه، اپنے نفس کو جو ہے وہ عاجز جانا. واستعان بربه في درك الحق، اور حق کی تلاش میں اور حق کے پانے میں اپنے رب سے مدد مانگی. فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه، اس لیے کہ اس کی طرف جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی مگر اسی کی توفیق سے. ارشادا لقومه، یہ جو کہا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشادا لقومه، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے، اپنی قوم کی تعلیم کے لیے، وتنبیہا، اور اس بات پر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ علی ان القمر ایضا لتغیر حاله لا يصلح للالوہیت،
کہ یہ جو چاند ہے یہ بھی اپنی حالت کے تغیر کی وجہ سے یہ الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور اس بات پر بھی تنبیہ کہ ان من اتخذہ الہا، اور جو اس کو خدا بناتا ہے ہوا فہو ضال، تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر میں اس پر اب بنا لیتا میں گمراہ، تو تم تو بنا چکے ہو، تم تو بطریق اولا گمراہ ہو. اللہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التانيث. ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. پھر جب سورج کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، چمکتے دیکھا، یہاں ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. دفع دخل مقدر ہے کہ ہاذا ربی، ہاذا اشارہ شمس کی طرف ہے، اور شمس تو مؤنث سمائی ہے، تو ہاذ ہی کہنا چاہیے تھا. ہاذا کیوں کہا؟ تو اس کی دو جواب دیے. کہتے ہیں کہ اس کی جو خبر ہے آگے، ہاذا مبتدا اور خبر ربی، یہ جو رب تو وہ مذکر ہے، تو مبتدا مؤنث کے درمیان تذکیر و تانیث کی موافقت کے لیے جو ہے وہ اس کو ہاذا لائے، مذکر لائے. اور دوسرا لفظ رب جو ہے اس کو تانیث کے شبہ سے بچانے کے لیے حاض ہی کے بجائے ہاذا لائے. پھر یہ شبہ ہوتا کہ حاض ہی جب کہتے تو رب کی تانیث کا شبہ ہوتا، جو کہ جائز نہیں ہے. ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے. کبرہ استدلالا، یا تو استدلال کر سے وہ بڑا کہا کہ جی پہلے چھوٹے تھے، یہ بڑا ہے ذرا. او اظہارا لشبہۃ الخصم، یہ جو خصم جو اس کو خدا ماننے والے تھے ان کے شبہ کو ظاہر کرنے کے لیے. فلما افل، افلت قالت یا قوم انی بریء مما تشرکون، جنہیں تم شریک کرتے اللہ کے ساتھ، من الاجرام المختصہ، ان نئے پیدا شدہ اجسام سے، اجسام کو جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. المحتاج الی محدث یحدثها، جو ایسے محدث اور ایجاد کرنے والے کی طرف ہوتا ہے، جو انہیں ایجاد کرتا ہے، جو انہیں پیدا کرتا ہے. ومحسس یخصصها، اور ایسے مخصص کی طرف جو انہیں خاص کرتا ہے. بما تختص به، بما تختص به، بما تختص به، تختص به، کہ جن چیزوں کے ساتھ وہ خاص ہیں ان کے ساتھ وہ خاص کرنے والے، اس کے طرف محتاج ہوتے ہیں. ثم لما تبرأ منها، پھر جب ان سے جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا، توجہ الی موجدها، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اجرام محدثہ مختاجہ کو جو ہے وہ وجود دینے والے، و مبدع، اور ان کو ابتداء پیدا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہوئے. الذی دلت هذه الممکنات علیہ، کہ الذی دلت هذه الممکنات، کہ جس پر انہی ممکنات نے دلالت کی تھی کہ ان کو بنانے والا جو ہے وہ اصل رب ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر ہو گیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں شمار نہیں ہوں. وإنما احتج بالأفول دون البزوغ مع أنه أيضا انتقال لتعدد دلالته، ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول الاستدلال.
یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افول سے دلیل پکڑی، جب وہ جو ہے وہ غائب ہوا تو اس کے غائب ہونے سے دلیل پکڑی کہ یہ غائب ہو چکا ہے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بزوغ سے دلیل نہیں پکڑی، اور بزوغ کہتے ہیں ابتدان کسی چیز کا چمکنا، اس سے دلیل نہیں پکڑی۔ تو افول دلالت کرتا ہے حدوث پر حرکت کے اعتبار سے، من حیث انہ حرکت، کہ وہ حرکت ہے۔ اس تقدیر پر جو طلوع ہے وہ بھی جو ہے وہ حدوث پر دلیل ہے کہ طلوع جو ہے یہ بھی حرکت ہے، یعنی بزوغ ابتدا فی الطلوع کو کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان چیزوں کے حدوث پر طلوع کے بجائے افول سے دلیل پکڑی۔ اس کا جواب دیا کہ احتیاج جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج ہونا اور ان کا حادث ہونا افول سے زیادہ ظاہر تھا، اس لیے کہ یہ دو وجہوں سے حدوث پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک اس حصے کی یہ حرکت ہے اس میں، اور دوسرا اس حصے کے اس کے اندر احتجاب ہے، چھپنا ہے اور غائب ہونا ہے۔ اور جو الہ ہو واجب ہے کہ اس سے جو ہے وجود کا نور تمام موجودات کی طرف ابتدان بھی منعکس ہو اور بقاءً بھی منعکس ہو۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے قدر بھی غائب ہو، تو اس کے حق میں افول جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دلیل ہے اپنی قوم پہ جو ہے وہ وارد کی تھی، ان کے سامنے پیش کی تھی، جس وقت وہ ان کو جو ہے وہ عبادت نجوم کی عبادت کی جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے۔ وإنما احتج بالأفول، افول سے دلیل پکڑی، نہ کہ بزوغ سے۔ ما بزوغ کہتے ہیں ابتدا سے طلوع کو، مع انہ ایضا انتقال، باوجود سے کہ وہ بھی اس میں بھی تو انتقال ہوتا ہے، روشنی آتی ہے پھر جاتی ہے۔ لتعدد دلالتہ، کیوں دلیل پکڑی؟ کہتے ہیں کہ افول کی دلالت دو وجہ سے تھی، اس میں انتقال بھی تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاب بھی تھا۔ اس بنا پر تعدد دلالت علی المطلوب کی وجہ سے جو ہے وہ افول سے دلیل پکڑی، نہ کہ بزوغ سے۔ دوسری وجہ وَلِأَنَّهُ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس ستارے کو دیکھا، آسمان کے درمیان میں موجود تھا، اور پھر جب وہاں سے غائب ہوا، حین حاول الاستدلال، جب استدلال کا ارادہ کیا، پھر جب وہ غائب ہوا تو اسی غائب ہونے سے دلیل پکڑی، نہ کہ روشنی سے، روشن تو وہ تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اچھا ہو گیا۔ وحاجہ قومہ وخاصموہ فی التوحید، انہوں نے جو ہے وہ ان سے حجت بازی شروع کی، توحید کے ان سے مخاصمہ کیا، مناظرہ کیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ، یعنی انه علیہ الصلوۃ والسلام لما اورد علیہم الحجہ المذکورہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر جو ہے وہ یہ مذکورہ حجت جو اوپر بیان کی وہ ان پہ پیش کی، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے اقوال کے صحیح ہونے اور اپنے عقیدے کے صحیح ہونے پر حجت بازی شروع کی۔
کہ کہنے لگے کہ جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی بات پر پایا ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سی جو ہے وہ باتیں انہوں نے کی. قال تحاجونی فی اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، مناظرہ کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، فی وحدانیتی، اللہ کی توحید میں اس کے ایک ہونے میں. وقرأ نافع وابن عامر بتخفیف النون اتحاجونی، بغیر تشدید کے. جمہور نے جو ہے وہ نون ثقیلہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. اس کا اصل تھی اتحاجوننی، دو نونوں کے ساتھ. پہلا نون رفع تھا اور دوسرا نون وقایا. ان کا اجتماع جہاں پر جب ثقیل ہوا تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا. اتحاجوننی سے اتحاجونی ہو گیا. اور مثلا یہ کہتے ہیں تخفیف نون کے ساتھ. تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تخفیف نون کے ایک نون کو جو ہے وہ تخفیف کے لیے ساکت کر دیا. اتحاجونی، جو ننی تھا، ایک نون کو ہٹا دیا تو جو نی ہو گیا بغیر شد کے. اور جو نون رہ گئی تھی اس پہ بغیر شد کے. وقد ہدانی الی توحیدی، حالانکہ اللہ تو مجھے اپنے توحید کی طرف رہنمائی کر چکا ہے. ولا اخاف، اور ما تشرکون بھی، اور جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں. الا اخاف معبوداتکم، میں تمہارے معبودات سے نہیں ڈرتا. فی وقت، کسی وقت، لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع، اس لیے کہ یہ بذات خود نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. الا ان یشاء ربی، ہاں شیء، اگر میں رب چاہے تو پھر کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. ان یصیبنی بمکروہ، کہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، من جہت، یا ان کی طرف سے، تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے. ولعلہ جواب بن لتخفیفہم ایاہ من آلہتہم وتعدید لہم، جواباً وتعدید لہم بعذاب اللہ. یہ جو جملہ ہے کہ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی، کہتے ہیں شاید کہ یہ ان کے اس خوف دلانے کا جواب ہے جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے دیا تھا، ڈرایا تھا. اس ڈرانے کا جواب ہے کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ان سے. اور یہ جواب بھی ہے، اور ان کافروں کو اور ان مشرکوں کو اللہ کے عذاب کی تہدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. الا یشاء ربی شیئا ان یصیبنی، یشاء کا مفعول یعنی اگر اللہ مجھے مصیبت دینا چاہے، ان میں ہی ان ہے. وسع ربی کل شیء علما، وسع ربی، میرے رب نے ہر چیز کو ازرو علم، بطور علم کے گھیر لیا ہے. انہ علت الاستثناء، یہ ہے کہ جی الا یشاء ربی، یہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے. تو یہ استثناء جو ہے یہاں پر، اس کی جو ہے وہ علت ہے کہ کیوں صرف میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور جس کے پاس ہر شے کا علم ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے.
اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. احاط بی علما، اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر لیا ہے. فلا یبعد ان یکون فی علمہ، تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ ان یحیک بمکروہ، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ مجھے کوئی مکروہ چیز ان اجرام محدثہ کی طرف سے بھی پہنچے اور وہ اس کے علم میں ہو، اس کے علم میں ہوگی. یہ بھی بعید بات نہیں ہے. ہر شے اس کے علم میں ہے. اگر یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو وہ بھی اس کے علم میں ہوگی، اور وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچانے دے گا. وہ چاہے گا تو پہنچے گی، نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ. افلا تتذکرون، کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے. فتمیزوا بین الصحیح والفاسد، کہ تم نصیحت پکڑو کہ تم صحیح اور فاسد کے درمیان تمیز کر سکو، اور قادر اور عاجز کے درمیان تمیز کر سکو. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے خوف کھاؤں اس سے جنہیں تم شریک کرتے ہو. ولا يتعلق به ضر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تکلیف بھی متعلق نہیں ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم جو ہے وہ نہیں ڈرتے ہو، تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ یہ تو تکلیف نہیں دے سکتے، اور میرے نہ ڈرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارے نہ ڈرنے سے اللہ سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ حقیق بے یخاف منہ کل الخوف، اللہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس سے مکمل ڈرا جائے. لأنہ اشراک للمصنوع بالثانی، وتسویہ بین المقدور العاجز والقادر والضار والنافع. جو کم تم کرتے ہو، جو شرک کرتے ہو، تو یہ شرک کیا ہے؟ مخلوق کو صانع کے ساتھ شریک کرنا، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا، مقدور عاجز کو قادر کے ساتھ ملا دینا، اور ضار اور نافع کے ساتھ ملا دینا. تو یہ شرک، یہ جو تم شرک کرتے ہو، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ تمہارے ڈرنے کا سبب ہونا چاہیے. تم غلط کام کر رہے ہو، میں غلط کام نہیں کر رہا. ما لم ينزل بھی، اللہ کے ساتھ تم ان چیزوں کو جو تم پہ جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں اتاری گی اس پر. علیکم سلطانہ، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ما لم ينزل باشراکہ کتابا، کہ جو تم شرک کرتے ہو، اس شرک پر، اس اشراک پر، شرک کرنے پر کوئی کتاب اور کوئی دلیل. ولم ينصب علیہ دلیلا، اور نہ ہی کوئی اس پہ دلیل کھڑی کی گئی ہے. فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے؟ ای الموحدون المشرکون، وہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں، اور وہ جو شرک کرنے والے ہیں. میں توحید بیان کرنے والا ہوں، میں موحد ہوں، میں کیوں ڈروں؟ تم مشرک ہو کے نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں؟ کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں جبکہ میں موحد ہوں اور تم جو ہے وہ موحد نہیں ہو، تم مشرک ہو. امن جو ہے وہ توحید پرستوں کو ملے گا، اور تمہیں جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے، تم ڈرتے نہیں ہو. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَيُّنَا أَنَا أَمْ أَنْتُمْ احترازا من تزکیت نفسہ. ای الفریقین کہا، اور بجائے ای الفریقین کے اینا انا ام انتم نہیں کہا. پیچھے سے یہ کہا کیف اخاف ما اشرکتم.
تو کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس سے احتراز کرتے ہوئے اینا انا ام انتم کے بجائے فای الفریقین کہا، غائب کا صیغہ استعمال کیا، غائب کا جملہ استعمال کیا، دو فریق ہیں، تھے تو میں اور تم ہوں، میں ہوں یا تم ہو، تو یعنی انانیت اس میں نہ آئے، اور تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس سے اعتراض کرنے کے لیے، ان کنتم تعلمون ما یحق ان یخاف منہ، اگر تم جانتے ہو اس ذات کو جو اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، اس کو انشاءاللہ پھر کریں گے۔